یہ تسلسل میں ہے پچھلے پروگرام میں ڈسکس ہونے والے ایک سوال کے جواب کا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کن قرآنی آیات اور کن احادیث کی روح سے اجرائے نبوت کا استدلال فرمایا ہے۔ تو ہم نے قرآنی آیات کے حوالے سے بات ہوئی، اگرچہ مختصراً ہوئی تھی، لیکن آج آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کن احادیث کی روح سے اجرائے نبوت کا استدلال فرمایا ہے۔ اس کا مختصر جواب تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب اعجاز احمدی سے ضمیمہ نزول المسیح جو روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 140 پہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعوے کو کچھ حرج نہ پہنچتا تھا۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا، بڑا اصولی بنیادی یہ اقتباس ہے کہ ہم ہر اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کریم کی تائید کرتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی نبوت، دعوی مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ حدیث نہیں ہے، لیکن بہت سی احادیث ہیں جو قرآن کریم کی آیات کی تصدیق کرتی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان احادیث کو اپنے دعوی نبوت کی صداقت میں پیش فرمایا ہے۔ اور دعوی نبوت سے متعلق یہ بات میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگراموں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ عام طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کسی قسم کی مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی نئی شریعت لائے ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں جب نبی ہوں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور ایک پہلو سے امتی ہوں۔ میں حضور علیہ السلام کے ہی مبارک الفاظ میں اس وضاحت کو، بہت سارے اقتباسات میں سے ایک اقتباس میں نے چنا ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ اب جو پہلے بار بار یہ ذکر آتا ہے قرآن کریم کی وہ آیات جو قرآن کریم پر نظر رکھتے ہیں ان کے ذہن میں آنی چاہیے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء کی آیت 70 ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا، بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت۔ اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا، ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور ابھی مولانا مبشر احمد صاحب کالوں نے بڑی تفصیل سے مختلف احادیث کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ خود فرمایا آپ کے دعویٰ کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ یہ اس لیے کہ حدیثوں میں اتنا رتب و یابس بعد میں جمع ہو گیا حدیث کے نام پر، اور اتنی مختلف روایات اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ ہر روایت کو کے متضاد کوئی نہ کوئی اور روایت مل جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں وہ تمام حدیثیں میرے دعویٰ کی تائید کرتی ہیں جو قرآن کریم کی معیت ہے۔ اور اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو نبی اللہ کہا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب ضمیمہ حقیقت الوحی میں یہ فرمایا، ان اللہ سمانی نبیا بوحیہ وکذالک سمیت من قبل علی لسان رسولنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ مسیح ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے، کبھی اسے امام مہدی فرمایا، کبھی اسے رجل فارس فرمایا، اس کی علامات بتلائیں کہ اس کے حق میں چاند اور سورج گرہن ہوگا، اور مسلم کی حدیث جس میں 4 دفعہ آنے والے موعود کو نبی اللہ کہا ہے، تو وہ جو نبی اللہ اور مسیح ابن مریم کہا، اسے اماماً مہدیاً کہا، اماماً مقسطاً کہا، تو مختلف پہلوؤں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود مسیح اور مہدی کی علامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ ساری باتیں، وہ ساری حدیثیں جو قرآن کریم کی اس مضمون کی تصدیق کرتی ہیں، ایک ایسے آنے والے مسیح ابن مریم کی تائید کرتی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے فیض سے اور اس کے نتیجے میں اس کی برکت سے آپ کے روحانی کمال کے افاضہ کو ثابت کرنے کے لیے آئے گا، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی قرار دیا ہے، اور یہ بات قرآن کریم کی تصدیق کرتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو، ان تمام حدیثوں کو اپنے حق میں پیش فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا اور جو دوسرے دوستوں کا غیر جماعت جو نبی کے لفظ سے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیثوں میں ذکر فرمایا ہے نبی کے آنے کا، ایک ایسے مسیح ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے جو تمہارا امام تمہیں میں سے ہے۔ میں دوبارہ ان سب احادیث کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا، مولانا بشر کالوں صاحب نے وہ بہت ساری احادیث مسلم کی، بخاری کی، دوسری کتب کی جو ہیں وہ بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش فرما دی ہیں جو اس موضوع پہ، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو اس موقف کی تائید کرتی ہیں جو قرآن کریم میں ایک آنے والے موعود نبی کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اور ہم غیر جماعت دوست بھی اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسے مسیح نے آنا ہے جو نبی اللہ ہوگا اور خادم اسلام ہوگا۔ سارا مسئلہ، سارا اختلاف اس بات پہ آ جاتا ہے کہ کیا وہ آنا ہے مسیح نبی اللہ جس کا حدیثوں میں بھی ذکر ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکا، یا اس امت میں سے کوئی آئے گا۔ ابھی پہلے حدیثیں وہ بیان کر دی گئی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اس کے حلیے کا فرق بھی بتا دیا گیا کہ وہ پرانا مسیح نہیں ہوگا بلکہ یہ گندمی رنگ کا مسیح ہوگا جو دجال کے زمانے میں اس کے مقابلے کے لیے ظاہر ہوگا، اس کا قلع کما کرنے کے لیے ظاہر ہوگا۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے، پھر وہ جتنی پیش گوئیاں حدیث میں مذکور ہیں مسیح ابن مریم سے متعلق، لال مہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، یا امام مہدی کا ذکر ہے، یا نبیاتی نبی اللہ عیسیٰ کے الفاظ میں ذکر ہے، یہ ساری حدیثیں اس آنے والے مسیح اور مسیح موعود کی تصدیق کرتی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں، آپ کی کامل پیروی کے نتیجے میں، آپ کی محبت میں فنا ہونے کے نتیجے میں، آپ ہی کی اطاعت کے فیض سے اور برکت سے اس مقام نبوت پر پہنچے گا۔ تو اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان سب احادیث کو پیش فرمایا ہے، اور اجراء نبوت کی بات نہیں۔ اجراء نبوت کے لفظ سے یہ لگتا ہے کہ گویا کوئی نبوت جاری کی جا رہی ہے، یہ مضمون نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے۔ تو فیضان نبوت کی بات ہے، بات ساری یہاں پہ آ جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض جاری ہے یا ختم ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا فیض جاری ہے، اور اس کے آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبی کا مقام بھی بخشتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو بھی نبی اللہ کہا، اور ان سب حدیث کو حضور نے اپنے موقف کی تائید